بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی سالانہ سنی کانفرنس 1415 ہجری پر حضرت پیر طریقت وکیل صحابہ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کا درس قرآن پیش خدمت ہے۔ پیشکش ہے مکتبہ آل سنت، موڑا کورچشم، ضلع چکوال۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. اور سب کچھ کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے، الاولون پہل کرنے والے، مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی اچھی طریقے سے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوئے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں، بہشتیں تیار کر رکھی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. بزرگان دین، راجان اہل سنت، یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، یہ 11واں پارہ ہے. سورۃ الرحمن 22 اور 23 محرم 1415 ہجری
یہاں بھی میں سالانہ سنی کانفرنس ہو رہی ہے. آج دوسرا دن ہے. نماز عصر تک انشاءاللہ یہ کانفرنس جاری رہے. آپ نے کل دن کو بھی اور رات کو بھی سنی علماء کرام کی تقریریں سنی، واز سنا. اس وقت میں انشاءاللہ تعالی اس درس قرآن میں کچھ عرض کروں. ہم خدام اہل سنت، ہماری جماعت کا نام ہے تحریک خدام اہل سنت. اہل سنت کی خدمت کرنا، مذہب کی بھی خدمت کرنے والے، مذہب والوں کی بھی خدمت کرنے والے، اور خدمت میں ہر چیز آ جاتی. تو یہ سنی کانفرنسیں یا تبلیغی دورے یا تبلیغی جلسے جو ہم کر رہے ہیں، ان کا مقصد کوئی دنیاوی مفاد نہیں، دین مقصود ہے. دنیا اور دین میں کیا فرق ہے؟ ایک تو دنیا کہتے ہیں اس جہان کو، اس جہان کا نام عالم دنیا. مرنے کے بعد جو جہان ہے وہ عالم برزخ ہے، اور قیامت کے بعد جو جہان ہے وہ عالم آخرت ہے. اس دنیا میں جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں کوئی بڑھا بتا نہیں. انسان کا اختیار نہیں. جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بندے کو دی ہے تو یہ زندگی ایک آزمائش اور امتحان. دنیا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیاوی ضروریات پوری ہوں. آدمی کھانے پینے کا محتاج ہے، کپڑے لباس پہننے کا محتاج ہے، بارش سے بچنے، دھوپ سے بچنے کے لیے مکان کا محتاج ہے. یہ انسانی ضرورتیں ہیں. کافر کے لیے بھی یہ ضرورتیں ہیں اور مومن کے لیے. یہ مقصد نہیں کہ اچھا لباس پہن لے، اچھا سامان، دولت عزت مل جائے تو اس سے آدمی جنتی نہیں بنتا. اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا. یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں:
الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور صالح اور نیک عمل کی، یہ دو چیزیں ہیں تو وہ بندہ کامل ہے۔ یہ نہیں ہے تو دنیا کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، اقتدار ہو تو وہ بندہ ناکام اور اس امتحان میں فیل۔ آپ حضرات جو دور سے تشریف لائیں یا جو اس گاؤں کے رہنے والے ہیں تو مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، کس لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، یہ فانی زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے۔ موت اچانک آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دھماکہ ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، فالج اور کوئی بیماری نہیں، کینسر ہو جاتا ہے۔ جتنی زندگی ہے آخری سانس تک وہ زندہ رہتا ہے، خواہ تکلیف میں ہو۔ موت کے بعد آدمی دوسرے جہان میں چلا جائے جس کو عالم میں بدلا، لیکن جو کچھ وہ یہاں کرے گا اس کی جزا یا بدلہ اس کو قبر میں بھی قیامت میں بھی پھر پورا ملے۔ یہ جو زمانہ فتنے کا جا رہا ہے، موت کا تو کوئی منکر ہے ہی نہیں، لیکن موت سے ہم غافل ضرور ہیں، یعنی موت کے لیے تیاری نہیں کہ آج موت آ جائے تو ہمارے پاس کوئی ذخیرہ ہے آخرت کا۔ لاکھوں مرتے ہیں، لاکھوں پیدا ہوتے ہیں۔ اب الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ہے کہ ایمان والے، عمل صالح والے، ان کو جنت کا انعام ملے گا۔ تو یہ ایمان ہمیں کہاں سے ملے، عمل صالح کہاں سے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس امت کے لیے دو انتظام فرمائے۔ ایک کتاب اللہ قرآن مجید، یہ جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ قرآن مجید۔ یہ سمجھ لو، اس سے بڑی نعمت اس وقت اور ہمارے پاس ہے۔ اور یہ قرآن مجید انشاءاللہ تعالی قیامت تک موجود اور محفوظ رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ نصیحت کی کتاب ہم نے ہی نازل کی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے۔ تو قرآن مجید سے ہم نے سیدھا راستہ دیکھنا ہے، جنت کا راستہ دیکھنا ہے، ایمان عمل صالح اسی سے ہم حاصل کریں۔
اس کی قدر کرو۔ کتابیں تو ہزاروں لاکھوں ہیں، حدیث کی کتابیں بھی ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، دوسری بھی کتابیں ہیں، لیکن جس کو اللہ کی کتاب کتاب اللہ کہتے ہیں وہ صرف یہی ہے، ایک قرآن۔ یہ کاغذ، یہ سیاہی، یہ غلاف، ان کا نام قرآن نہیں۔ یہ جو حروف ہیں، الفاظ ہیں، آیتیں ہیں عربی زبان میں، ان کا نام قرآن۔ یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ تو جتنی شان اللہ تعالیٰ کی ہے، کیا شان ہے؟ ساری مخلوق کا خالق، سب کا رب اور رازق، نظر نہیں آتا۔ اس جہان میں کوئی اللہ کا دیدار آنکھوں سے نہیں کرتا، ہے نزدیک، نحن اقرب الیہ من حبل الشعر، ماننا ہے، دیکھ نہیں، لیکن اس کی عبادت، اس کی اطاعت جو ہم نے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر۔ یہ الحمد سے والناس تک قرآن مجید یہ قیامت تک آخری انسان تک کے لیے ہدایت ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھاتا ہے اللہ کو۔ اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر کیا ہے؟ اس سے کیا نفع ملتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں، الفاظ اپنی زبان سے صحیح پڑھو، جس کو نازلہ قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے علم کا یہ پہلا درجہ۔ وہ آدمی مسلمان بڑا بدنصیب ہے کہ زندگی گزاری، اللہ کی نعمتیں کھائیں، اشران کو اقرار کیا، لیکن قرآن مجید اس نے دیکھ کر بھی زبان سے نہیں پڑھا۔ تو اس نے اس زندگی سے کیا حاصل؟ دوسرا درجہ قرآن مجید کا حفظ قرآن، سینے میں محفوظ کرنا، یاد کرنا۔ اس کا ثواب درجہ زیادہ ہے، کیونکہ محنت مشقت سے آدمی قرآن حفظ کرتا ہے۔ بچے حفظ کرتے ہیں، بچیاں حفظ کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہی قرآن، مردوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی۔ یہ گھر گھر قرآن مجید کا نور ہو۔ شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے دیوبند درس حدیث میں یہ فرمایا تھا، ایک دفعہ میں سنا چاہوں کہ حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ایک وقت کے قطب تکوین تھے۔ ایک ہوتا ہے قطب الارشاد، ایک ہوتا ہے قطب التکوین۔
قطب الارشاد وہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، کتاب و سنت کا نور ہے، اپنے زمانے میں وہ اولیاء اللہ کا سرتاج سردار، اس کے ساتھ جس کو محبت ہو غائبانہ، اس پر اللہ کی رحمتیں نہ، اس سے جس کو بغض ہو غائبانہ، وہ اللہ کی رحمتوں سے معروم۔ اور قطب التکوین وہ ہے جس کے سپرد دوسری کائنات کی بعض خدمتیں ہم نہیں سمجھتے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سید عبدالعزیز دباغ، ان کی کتاب چھپی ہے ترین، وہ امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، کیونکہ ایک پڑھنے لکھنے سے دین کا علم حاصل ہوتا ہے، دوسرا کسی بزرگ سے سننے سے ہے، تو دین سن کر حاصل کرو یا بالوں کو باقی لو۔ لکھے پڑھے نہیں تھے، لیکن کوئی ان کے سامنے کاغذ رکھو جس پر قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، اور عربی کسی اور کا کلام ہے، تو وہ انگلی رکھ کے بتاتے تھے بھی یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور یہ کسی اور کا کلام۔ لوگوں نے پوچھا کہ یار آپ تو پڑھ نہیں سکتے، کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ان میں نور ہوتا ہے، بہت زیادہ نورانی ہوتے ہیں، اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ قرآن مجید۔ اس کے بعد پھر حدیث میں اس سے کم دوسروں سے زیادہ نور ہوتا ہے، تو یہ ایک نور ہے۔ یہ سیاہی سے لکھے حروف یہ نہ سمجھو یہ ہمیں اللہ نے اس طرح دیا ہے۔ عقیدہ ایمان ٹھیک ہو اور اللہ کا قرآن اخلاص سے زبان سے پڑھے تو اس سے بڑی نعمت۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں، اللہ کی گئی ہے، اس کو پڑھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یہ طالب علم ہے نا، مدرسوں میں متعلم کہتے ہیں نا، دین سیکھنے والا، قرآن سیکھ۔ معلم کہتے ہیں سکھلانے۔ یہ زمانہ تو ہے نا لالچ کا، ورنہ پڑھانے والا سمجھے کہ اللہ نے مجھے قرآن مجید حفظ کی یا نازل کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور میں اس نعمت کی قدر کروں، یہ فعل میں پھیلاؤں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جتنے حرف وہ لفظ اپنی زبان سے پڑھانے میں نکالے گا، ہر حرف کے بدلے اس کی 10 نیکیاں لکھی۔ پڑھنے والا طالب علم حص پڑھے نازلہ جتنے زبان سے نکالے گا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی۔ آج پیسے نوٹ کی قدر ہے، نیکی کی قدر ہے۔
اصل جو ہم اس فتنے میں مبتلا ہیں بیماری میں وہ یہ ہے کہ نیکی حاصل کرنے کے لیے ہے ہی نہیں اور پیسے کے لیے سارا نہیں. دنیا اسی چکر میں کروڑ ہیں تو کہتا ہے تھوڑے ہیں، ارب ہیں تو کہتا ہے. گمراہی کی جڑ یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا، نیکی حاصل کرنے کو اپنا زندگی کا مقصود نہیں بنا. تو آپ جتنے آزاد تشریف لاتے ہیں اچھے اچھے نیک ہیں، علم والے ہیں، لیکن ہر سنی یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ زندگی میں گناہ سے بچ جاؤں اور نیکیاں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے. حلال کمائی ہے، کاروبار کرو، تجارت کرو، ملازمت جائز کرو، شریعت مند نہیں، لیکن حلال روزی ہو حرام سے خرچ بھی کرو تو شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف. آپ دیکھو شادی ہوتی ہے، نکاح، دعوت، ولیمہ ہوتی ہے، کتنا خرچ کرتے ہیں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے کہاں سے کمایا، اتنا خرچ کیوں کیا؟ نور و نمائش ہے نا. اور پھر جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. ادھر زمانہ تعلیم کا اور ادھر ڈمروں کی طرح جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. کیوں؟ انگریز نے اس طرح کھایا، یہ کہتے ہیں شان اسی طرح ہے کیونکہ انگریز جو کھایا. کیا ہمارا دیہاتوں میں بھی یہ شروع ہوگی. لیکن اس طرح نوجوان آتے ہیں نہ تعلیم یافتہ، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لاکھوں آدمی پڑھ ملازمت کے لیے، شان شوکت کے لیے ایم اے ڈگریاں حاصل کریں گے اور قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اردو بھی ترجمہ نہیں پڑھیں گے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ امت کی اکثریت اللہ کے قرآن کی قدر نہیں کرتی. اس کا کیا فائدہ؟ اللہ نے نہ ہمارے لیے نازل فرمایا اور آج ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ دوسری کتابوں میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے، اللہ کے قرآن میں فائدہ کیا؟ یہ دینی مدارس ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. کمزوریاں ضرور ہیں لیکن نازلہ پڑھانے والے دینی مدارس میں مست ہو، حص پڑھانے والے مدرسوں میں، مساجد میں، ترجمہ پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے مدرسوں میں علماء ہیں. یہ بھی ختم ہو جائے تو سب دین ہے. پر اس میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے. کوئی تنخواہ دے یا نہ دے، کوئی تنخواہ دے یا نہ دے، حافظ یا عالم جو ہے اللہ کے بھروسے پر بیٹھ کے قرآن کی خدمت. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسی قرآن پر ایمان رکھتے تھے، ان کا عمل تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی وہ ہیں. وہ اصحاب صفہ میں سے، صفہ کہتے چبوترا تھلا، گھر نہیں، مکان نہیں،
مسجد نبی کے پاس ایک چبوترا چل رہا ہے، وہ اصحاب وہاں رہتے تھے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے. کیوں؟ رحمت للعالمین کی خدمت ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. بھوک سے، فاقوں سے بعض دفعہ مسجد نبوی کے صحن میں بے ہوش ہو کے گر جاتے، اور جو ناواقف لوگ آتے سمجھتے کہ یہ کوئی مرغی کی وجہ سے یہ بیچارہ پھڑ گیا. فرماتے تھے اللہ قسم سوائے بھوک کے وہ بیماری نہیں ہوتی، بھوک کا غلبہ ہوتا تھا بے ہوش. آج بتاؤ، آج تو دونوں وقت روٹی چائے وغیرہ، کوئی سفر میں بھی آج کل ہوٹل، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے بھی. یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اتنی بھوک تھی، حضور کی خدمت میں بیٹھ گیا. حضور کے پاس ہدیے آتے تھے نہ کوئی چیزیں آتی، کیا زمانہ تھا. پھر حضور اصحاب صفہ کو دیتے تھے، لیکن پھر بھی یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں. عجیب صبر ہے، عجیب رنگ ہے. صرف بیٹھ گیا، میں بھی حضور کے پاس کوئی ہدیہ تحفہ آیا تو مجھے بھی مل جائے. اتنے میں اور اصحاب بھی آ گئے. کوئی آدمی پیالہ دور کر رہا ہے حضور کی، حضور سچ کر نہیں قبول فرماتے تھے حضور. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تقسیم کر. میرے دل میں خیال ہے کہ سب سے زیادہ تو مجھے بھوک ہے، پھر بھی عرض نہیں کیا، سمجھا رہا ہوں یہ فنا فی رسول اس کو کہتے. پھر بھی عرض نہیں کیا، عرض کرتے تو گناہ تو نہیں تھا. اتنی قناعت ہے تصور. یعنی دل میں خیال آیا کہ سب سے زیادہ تو مجھے اس کی حاجت، اس کو پلایا، سب کو پلایا، پیالہ لبالب اسی طرح بھرا ہوا، ایک قطرہ بھی کم نہیں. پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اے ابو ہریرہ پیا، اور پی اور پی اور پی. اس میں کیا راز تھا کہ اللہ تعالیٰ دے تو ایک پیالے سے سب کو سیراب کر سکتا ہے، 10 بار دے سکتا ہے، لیکن امتحان اور آگے. کمائی بھی کرو، پورا توکل اس زمانے میں مشکل ہے، کمائی بھی کرو لیکن اس میں بھی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ. مقصد یہ. اب دوسرا مسئلہ، یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بھیجا، کس ذات پاک پر نازل فرمایا، ہمیں کس ذریعے سے. جبریل امین جو ملائکہ کے سردار ہیں، اللہ نے ان کو وحی کے لیے چنا ہے، وہ وحی لاتے ہیں. اور یہ قرآن مجید کی وحی کے لیے اللہ نے کس کو چنا؟ سرور کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضرت محمد رسول اللہ. کتاب اللہ کی تعلیم کے لیے اللہ نے ساری کائنات میں سے افضل ذات کو بھیجا.
تو قرآن بھی ہمیں حضور کی پاک زبان سے ملا. قرآن پر ایمان رکھنے میں بھی ہم حضور کی رسالت کے محتاج. اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ کو ماننے میں سب سے پہلے رسالت ہے. توحید کہاں سے ملتی ہے؟ رسالت سے. قرآن کہاں سے ملتا ہے؟ راہ جنت کہاں سے ملتا ہے؟ سب کچھ مرکزیت ہے عقیدہ رسالت کو. بھئی یہ قرآن حضور کی پاک زبان سے ملا، اس پر عمل حضور کے پاک عمل سنوں سے ملا. اس حقیقت کا اظہار کلمہ اسلام میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد. یہ بنیاد اصل و رسول توحید اور رسالت کو ماننے کا نام کلمہ اسلام. لا الہ الا اللہ کے سوائے اس اللہ کی ذات کے کوئی عبادت کے لائق معبود صرف ہے، شارع بن عبادت. لیکن یہ لا الہ الا اللہ کہاں سے ملا؟ محمد رسول. یہ سمجھو لا الہ کہاں سے ملا؟ یہ سارا قرآن حضور سے ملا، ساری شریعت ساری. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں خود بیان فرمائی ہیں کہ بن دیکھے یؤمن بالغیب. جو میں نے اپنی صفتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، تم انہی صفتوں سے مجھ پر ایمان رکھو، مجھ کو مانو. اپنی عقل سے اللہ کی صفتیں تجویز مت کرو. پھر سمجھو، جس اللہ کو ہم اس جہان میں نہیں دے سکتے، جنت میں دیدار ہوگا. اللہ ہمیں جنت میں نصیب فرمائے دیدار. یاد آ گیا جو بندر سے حدیث میں شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمت اللہ. شیخ العرب والعجم حضرت کو کیوں کہتے ہیں کہ 14 سال مسجد نبوی میں 14 سال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ سے روحانی فیض پا کر عربوں کو قرآن حدیث کا درس دیا. مسجد نبوی ہو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب ہو، پھر 14 سال درس دیں. یہ ہے شخصیت حضرت مدنی رحمت. تو حضرت نے فرمایا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا آنکھوں سے. پھر فرمایا کہ ادھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہوا، وہ ضابطہ اپنی جگہ ہے. اس جہان میں دیدار نہیں ہوا، اس جہان سے گزار کر عالم آخرت میں اللہ کا دیدار قاب قوسین. یہ اکابر ہیں عارف. عارف کون ہے؟ جو ہر بات کو صحیح پہچان،
ہر بات کو، ہر عقیدے کو جیسا وہ ہے ایسا ماننا پہچاننا، اس کا نام ہے معرفت۔ اور معرفت خدا بندی کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ میں یوتے رسول فقط عطا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے بن دیکھے اللہ کی اطاعت۔ جس نے نعوذ باللہ حضور کی نافرمانی کی، وہ سمجھے کہ میں اللہ کا نافرمان ہو گیا، تو حضور معیار ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا نا، وہ قطب الارشاد، جب قطب الارشاد کا یہ مقام ہے کہ غائبانہ اس سے کوئی محبت رکھے، اللہ کی رحمت کا نزول، غائبانہ کو بغض رکھے، اللہ کی رحمت سے معلوم، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت رکھے، اللہ کی رحمتیں، جو بغض رکھے اللہ کی رحمتوں سے معلوم۔ ہوا میں اڑ سکتا ہے، پانی پر چل سکتا ہے، لیکن وہ عقیدہ کافرانہ ہے، پھر بھی وہ مردود ہے۔ مسلمان ہے، خلاف شریعت ہے، پھر وہ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد۔ اصل چیز اشارت ہے، میں یوتے رسول فقط عطا۔ توحید اور رسالت کو ماننے کا نام کلمہ اسلام کا اقرار اور ایمان۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا قرآن وہ نعمت ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے کہ بن دیکھے اللہ کی صفتیں بھی ہم قرآن سے معلوم کر سکتے، اور بن دیکھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بھی قرآن سے معلوم کر سکتے۔ خواب کی بھی زیارت ہے، مکاشفوں کی بھی ہے، لیکن اصل زیارت حضور کی کیا ہے؟ بیداری میں آمنے سامنے۔ کشف میں بھی غلطی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، اعلان میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، جو وہی انبیاء پر نازل ہوتی ہے اس میں غلطی۔ آخری چیز جو اللہ کی بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ایمان ہے صدیوں کے بعد، لیکن حضور کی صفتیں یقینی اور قطعی جو ہیں وہ ہم نے مانتے ہیں، جو قرآن مجید یہ سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ نے حضور کو پیدا کیا، اللہ نے حضور کو کمال لانچ دیے، اللہ نے اعلیٰ صفات عطا فرمائے، صورت سیرت اللہ نے فرمائی، کہ جس اللہ نے حضور کو ساری مخلوق سے اعلیٰ بنایا، وہی حضور کی صفت قرآن میں بیان کرے تو وہی اصلی صحیح حقیقی صفت ہیں۔ شان رسالت زندہ باد، مقام رسالت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ۔ حدیث میں بھی ہے، حدیث کا درجہ قرآن کی بات ہے۔ اس وقت میں قرآن سمجھا رہا ہوں، جو بھی صفتیں حضور کی ہیں، خواہ بشیر و نذیر ہے، خواہ خاتم النبیین ہے، خواہ رحمت للعالمین ہے، خواہ سراج منیر ہے، جو قرآن مجید میں صفتیں آ گئیں اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تیسری چیز جو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن بھی حق، رسالت بھی برحق، لیکن اس قرآن سے اور رحمت للعالمین سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ بھائی جب کتاب اللہ بھی شب سے اہلا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری کائنات سے اعلیٰ، حضور کی صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، عادات اعلیٰ، چلنا پھرنا جو بھی حضور کی ادا ہے نا وہ سب سے اعلیٰ۔ جن اداؤں کا تعلق دنیا سے ہے نا، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور لیٹے ہوئے ہیں، حضور چل رہے ہیں، یہ سب ادائیں نورانی اور سب ادائیں سب سے اعلیٰ۔ شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، خلافت راشدہ۔ تو صورت جو ہے سب سے پہلے آدمی دوسری کی صورت دیکھتا، شکل دیکھتا، باقی بدن جو ہے بعض کا تو دیکھنا ہی جائز نہیں۔ اب اندازہ فرمائیے کہ ساری مخلوق سے جو اعلی ذات اللہ نے پیدا فرمائی تو صورت کیسے دی؟ دینے والا تو اللہ ہے۔ جو صورت سب نے دیکھ لی آنکھوں سے، اللہ نے حضور کی صورت کیسے؟ سبحان۔ اس جہان میں جاگتے ہوئے آپ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، کسی بزرگ نے، کسی ولی نے، کسی غوث نے، کسی کتب نے، اس جہان میں عالم شہادت میں بعض والوں میں سے کسی نے بھی دیکھا، کسی نے نہیں۔ وہ عالم مثال کی صورت خواب میں بھی اپنی حالت کے مطابق حضور کو دیکھتا ہے، مقاصد میں بھی یہ میں جو سمجھا رہا ہوں کہ اس جہان میں عالم شہادت میں جاگتے ہوئے بیداری میں سوائے صحابہ کرام کے کسی نے حضور کا دیدار نہیں۔ ہر ایک کی اپنی طرح۔ جو احادیث میں حضور کی صورت ہے، سیرت ہے، بس بھی بس بس میرا نام کیا کرو، سمجھو۔ حدیث میں حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کی پیشانی کیسی تھی، حضور کی ناک مبارک کیسی تھی، حضور کی داڑھی کیسی تھی، حضور کی ہتھیلیاں کیسی تھی، جس کو یہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے حدیث میں آ گیا، ہم نے دیکھا نہیں۔ جنہوں نے یہ سب ادائیں اور یہ حضور کے جلوے دیکھے ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، سیرت محمد مصطفیٰ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ۔ صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا۔ اگر نابینا ہے تو پاس بیٹھ کے دل کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، اور پھر آخری سانس تک حضور کو نہیں چھوڑا۔ آخری سانس تک
حضور کو نہیں چھوڑا. یہ صحابی کتاب. تو جو کچھ ہم حدیث شریف میں پڑھتے ہیں صورت ہم نے نہیں دیکھی. یہ صرف صحابہ کرام سمجھو، یہ صرف صحابہ. جس نے جتنا حصہ دیکھا آگے اس کو پہنچا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن. بھائی جب ہر چیز اعلیٰ ہے تو دوسروں سے ممتاز حضور کی صورت بھی نرالی ہوگی. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی بانی، انہوں نے فارسی میں شجرہ لکھا ہے. فارسی میں شجرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک شجرہ نسب ہوتا، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا، اس پر ہم. ایک شجرہ علم کا ہوتا کہ کس استاد سے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھا. ایک شجرہ طریقت کا ہوتا ہے، عمل کا، اخلاص کا، اللہ کے ذکر کا. جتنے مشائخ طریقت ہیں ان کے توسل سے دعا کی جاتی، اللہ سے مانگا جاتا، دینے والا صرف. تو وہ شجرہ عجیب عارفانہ شجرہ فارس. ایک ہی شعر میں اس وقت سناتا رہتا ہوں. پہلے گلیدی الہما گلہات اورا نمودی صرف ہو ہر رنگ گورا. حضرت نانوتوی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور کے تو فعل میری دعا قبول فرما. وہ کون ہے؟ گریدی الہما گل، تمام پھولوں میں سے، پھولوں سے مراد انبیاء باکمال، تمام پھولوں میں سے تو نے محمدی پھول کو چن لی. سب پھول بنانے والا ہو، سب کمالات دینے والا ہو، لیکن سب باکمال بندوں میں سے، انبیاء معصوم میں سے تو نے حضور کو چن لی. نمودی شرف او ہر رنگ، ہر رنگ، ہر رنگ اور ہر خوشبو. پھول کا رنگ بھی ہوتا ہے، خوشبو. پھول کا رنگ بھی الگ ہو، خوشبو بھی. کاغذی پھول ہے، خوشبو نہیں. تو نے محمدی پھول ایسا بنایا، نمودی شرف او ہر رنگ. گویا تو نے ہر رنگ اعلیٰ اور ہر اعلیٰ خوشبو اس محمدی پھول بنانے میں لگا دی. نعرہ تکبیر. Subscribe my YouTube channel.